رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں۔ ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں۔ غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے۔ یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ پیدل چلنے والے اور سڑک پار کرنے والے بچے، بوڑھے اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ یا بالائی گزرگاہ کا استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ سزا لب کھولنے کی بھی ملی ہے، سزا لب کھولنے کی بھی ملی ہے، خاموشی میں بھی دکھ جھیلے بہت ہیں۔ ہیں سارے راستے مسدود لیکن ہیں سارے راستے مسدود لیکن ہر ایک جانب کو دروازے بہت ہیں۔ میں ایک ایک لفظ میں لیتا ہوں سانسیں، میں ایک ایک لفظ میں لیتا ہوں سانسیں، کتابوں میں میرے قصے بہت ہیں، وہی ایک بات جو سب سے چھپائی، وہی ایک بات جو سب سے چھپائی، اسی ایک بات کے چرچے بہت ہیں۔ ہمیں جانے سے پھر کیوں روکتے ہیں، ہمیں جانے سے پھر کیوں روکتے ہیں، اگر اس شہر میں ہم سے بہت ہیں۔
اگر قسمت میں شارب خواب ہی ہیں، اگر قسمت میں شارب خواب ہی ہیں، تو ایسے خواب تو دیکھے بہت ہیں۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ سزا لب کھولنے کی بھی ملی ہے، خاموشی میں بھی دکھ جھیلے بہت ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شب کے اس پہر کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر ہے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ۔ انیس اکتوبر سن 2023 آپ نے کلام سماعت فرمایا، شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں، مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ اس کلام کے خالق شاعر اہم ترین نقاد پڑوسی سینئر شاعر جناب شارب ردولوی صاحب 18 اکتوبر سن 2023 لکھنؤ میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہم ترین نقاد و شاعر جناب شارب ردولوی صاحب کا خاندانی نام مسیب عباسی، قلمی نام شارب ردولوی۔ 1 ستمبر 1935 دنیا میں تشریف لائے۔ ردولی یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پڑھے لکھے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جناب شارب ردولوی صاحب کے والد اور دادا فارسی اور عربی کے بڑے عالم رہے۔ شارب ردولوی صاحب کا خاندانی نام مسیب عباسی، جنہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے اردو ادبیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور دہلی یونیورسٹی کے دیال سنگھ کالج میں اردو کے استاد بھی رہے۔ 1990 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر رہے اور سن 2000 میں سبکدوش ہو گئے۔ جناب شارب ردولوی صاحب کا ادبی سفر شعر گوئی سے شروع ہوا۔ بہت عمدہ غزلیں کہتے رہے، لیکن تنقید نگاری نے ان کی تخلیقی کارگزاریوں کو کم سے کم کر دیا، بالکل اسی طرح سامعین اکرام کے جیسا کہ آپ کا میزبان سرفراز عابدی
پروگرام شاعری سچ بولتی ہے نے ہماری تخلیقی کارگزاریوں کو اسی طرح کم کر دیا۔ ذکر خیر ہے شارب ردولوی صاحب کا۔ ان کی تصانیف میں گل صد رنگ، جگر مراد آبادی، فن اور شخصیت، افکار سودا، مطالعہ ولی، تنقیدی مطالعہ، انتخاب غزلیات سودا، اردو مرثیہ، معاصر اردو تنقید اور تنقیدی مباحث شامل ہیں۔ اللہ تعالی جناب شارب ردولوی صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے عہد کے پڑوسی شاعر کلکتہ میں مقیم جناب نوشاد مومن صاحب نے مطلع فرمایا کہ جناب شارب ردولوی صاحب 18 اکتوبر سال رواں یعنی کل کی تاریخ میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین اور ان کے مداحوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جناب نوشاد مومن صاحب ہمارے پڑوسی شاعر ہیں، کلکتہ میں مقیم ہیں اور سیماہی مجگاں کے مدیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مطلع فرمایا۔ شارب ردولوی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ایک اور غزل جناب شارب ردولوی صاحب کی، آپ کی سماعتوں کی نظر، اور پھر ان کے بعد ہم عہد حاضر کے چند شعراء کرام ہیں جن کے نام آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ ان کا یوم ولادت آ رہا ہے 20 اکتوبر کو، جن میں محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، جناب عدیل احمد آسی صاحب، جناب ملک کاشف اورا صاحب اور ابھرتی ہوئی شاعرہ عائشہ الفت صاحبہ شامل ہیں۔ ان کے کلام پیش کی جائیں گے۔ شارب ردولوی صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ جن سے وفا کے واسطے بازار چاہیے، جن سے وفا کے واسطے بازار چاہیے، قیمت جو دے سکے وہ خریدار چاہیے۔ جن سے وفا کے واسطے بازار چاہیے، قیمت جو دے سکے وہ خریدار چاہیے۔ اس کی گلی میں جاتے تو ہیں آپ میر جی، اس کی گلی میں جاتے تو ہیں آپ میر جی، وہاں سر ہی چاہیے نہ یہ دستار چاہیے۔ دانشوری نہ جن سے ہنر اور نہ علم و فن، دانشوری نہ جن سے ہنر اور نہ علم و فن، اب چاہیے تو صاحب گفتار چاہیے۔ پتھر کے ڈر سے لوگ کہیں پر تو چھپ سکیں، پتھر کے ڈر سے لوگ کہیں پر تو چھپ سکیں، شیشے کے گھر میں ایسی بھی دیوار چاہیے۔ شارب دکانیں لفظ و معانی سجا تو لیں، شارب دکانیں لفظ و معانی سجا تو لیں، لیکن کوئی تو اس کا طلبگار چاہیے۔
جن سے وفا کے واسطے بازار چاہیے، قیمت جو دے سکے وہ خریدار چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھی جناب پروفیسر شارب ردولوی صاحب کا عکس جمیل ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 18 اکتوبر کل کی تاریخ دنیا سے رحلت فرمائی۔ اور سامعین اکرام اب بڑھتے ہیں آپ کی جانب کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون سے احباب جڑے ہیں شب کے اس پہر 3:23 اور اب سویرا بھی قریب تر ہے۔ آج کے پروگرام کے شعراء اکرام کے اسماء گرامی ہیں جناب شارب ردولوی صاحب پروفیسر، جن کا گزشتہ تاریخ ارتحال ہوا ہے، ان کے کلام پیش کیے گئے۔ اب بڑھتے ہیں عہد حاضر کے شعراء اکرام۔ 20 اکتوبر یوم ولادت کے حوالے سے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، جناب عدیل احمد آسی صاحب، جناب ملک کاشف اورا صاحب اور محترمہ عائشہ الفت صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کو پیش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 20 اکتوبر آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے، سو آئیے بڑھتے ہیں محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ کی جانب وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے نوجوان شاعر اور نوجوان سجیل افسران، جیتے رہیے۔ کراچی پاکستان سے نوجوان سجیل جوان مرزا سلمان بیگ وعلیکم السلام، اور جناب سفر ندیم زاری انجم کوئٹہ بلوچستان میں مقیم ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شعر سے بھی نوازا، بے حد شکریہ۔ سفر ندیم زاری تخلص انجم فرمایا کہ یہاں نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہاں نفرت سکھائی جا رہی ہے، کتابوں کی صدی ہم سے خفا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے سفر ندیم زاری انجم صاحب، جیتے رہیے۔ آئیے اور لے آئیے، یقیناً آپ لے آئیں گے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ یا پروفیسر شارب ردولوی صاحب کا ذکر خیر ہوا۔ گزشتہ روز ہمارے پڑوسی نقاد اور شاعر نے رحلت فرمائی۔ قلم قبیلے سے تعلق چاہے سرحد کے اس پار ہو، قبیلہ ہمارا ایک ہی ہے۔ تو ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پروفیسر شارب ردولوی صاحب اور ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام سے کوئی انتخاب لے آئیں گے۔ اور اب ہماری بھی وہی مثال ہے کہ جیسے جب آپ کوئی گاڑی اگنیشن دیتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، انجن اس وقت ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے، اور جب انجن تھوڑی دیر اس کو آپ ایکسیلیٹر دیتے ہیں سو وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ سو شب کے اس پہر
شب فرقت کے جاگنے والے، آپ ایکسیلیٹر دیجئے گا۔ سو یہاں سے یہ انجن گرم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سو ہماری رفتار بھی بڑھ جائے گی، چونکہ ذکر خیر ہوا ارتحال کے حوالے سے ہمارے قلم قبیلے کے سینئر شاعر و نقاد پڑوسی جناب پروفیسر شارب ردولوی صاحب، اور اب پڑھتے ہیں محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام کی جانب۔ معروف پاکستانی شاعرہ ذکیہ غزل صاحبہ، اور نہ صرف ذکیہ غزل صاحبہ بلکہ ہم انہیں کہیں گے آپ ہی سلامت رہیے۔ 20 اکتوبر 1963 کراچی میں ولادت ہوئی آپ کی، اور آپ کا میزبان قلم قبیلے کا بھائی 1964 میں دنیا میں حاضر ہوا۔ آپ ہی ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کا عکس جمیل، آپ کی بصارتوں کی نظر۔ عہد حاضر کی معروف سینئر شاعرہ، ناظمہ مشاعرہ، ادبی اور ثقافتی ادارہ اظہار کی چیئرپرسن، اونٹیریو میں مقیم ہیں اور اپنے شہر کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں۔ خوش آمدید میڈم ذکیہ غزل، آپ ہی سلامت رہیے۔ فرمایا کہ خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، یوں در بدر ہوئے کہ زمیں کے نہیں رہے۔ خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، یوں در بدر ہوئے کہ زمیں کے نہیں رہے، اور رشتے رفاقتوں کے رقابت میں ڈھل گئے۔ رشتے رفاقتوں کے رقابت میں ڈھل گئے، دیوار و در بھی اپنے مکیں کے نہیں رہے۔ یہ کوزہ گر، یہ چاک، یہ مٹی، یہ آگ سب، یہ کوزہ گر، یہ چاک، یہ مٹی، یہ آگ سب، زوم ہنر میں دیکھ کہیں کے نہیں رہے۔ ہجرت زدہ لباس میں پھرتے ہیں در بدر، ہجرت زدہ لباس میں پھرتے ہیں در بدر، رہنا تھا جس نگر میں وہیں کے نہیں رہے۔ دہشت کو بانٹتے رہے لے کر خدا کا نام، دہشت کو بانٹتے رہے لے کر خدا کا نام، خود ساختہ جہاد میں دین کے نہیں رہے۔ اور ایسی چلی ہے باد مخالف کہ دور تک، ایسی چلی ہے باد مخالف کہ دور تک، نقش قدم بھی
خاک نشیں کے نہیں رہے۔ خوابوں کے زخم آنکھ سے رسنے لگے غزل، خوابوں کے زخم آنکھ سے رسنے لگے غزل، یہ درد جاں بھی قلب حزین کے نہیں رہے۔ خود سے جدا ہوئے تو کہیں کے نہیں رہے، یوں در بدر ہوئے کہ زمیں کے نہیں رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، عہد حاضر کی سینئر معروف پاکستانی شاعرہ، بہت اچھی ناظم مشاعرہ۔ آپ کی تصانیف میں بادل، گیت، ہوا اور میں، آڈیو سی ڈی، تعبیریں، غزلیں، دوہے، سن 2003 اور 2004 میں گیت، سن 2001 میں اردو سوسائٹی آسٹریلیا سے نشان اردو ایوارڈ، ساحر کلچرل اکیڈمی لدھیانہ سے 2004 میں ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ اور گولڈ میڈلسٹ شاعرہ، پاکستانی شاعرہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، خاندانی نام ذکیہ وسیم بنت عبدالحی خان صاحب، 20 اکتوبر 1963 کراچی میں دنیا میں تشریف لائیں اور انٹیریو سے کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں۔ آپ ہی ذکیہ غزل صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ٹک لگی ہے آنکھ روشن دان میں، ٹک لگی ہے آنکھ روشن دان میں، کھو گئے بچے کہیں میدان میں، ٹک لگی ہے آنکھ روشن دان میں، کھو گئے بچے کہیں میدان میں، کیا کرے گی خوں بہا لے کر وہ ماں، کیا کرے گی خوں بہا لے کر وہ ماں، جس نے بیٹا دے دیا تاوان میں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، پاکستانی شاعرہ۔ اور بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ کلام شامل ہو چکا ہے، اسی کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ سفر ندیم زہری انجم صاحب، بہت شکریہ، آج کے اس وقت کے پروگرام کا آغاز ہی اسی کلام سے ہوا۔ مرزا سلمان بیگ، جیتے رہیے۔ سفر ندیم زہری انجم صاحب، بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیے۔ ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام سے اگر کچھ ہے آپ کے پاس تو بالکل خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے اپنی ایک اور غزل میں فرمایا کہ اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ، اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ، ناؤ چلتی ہے ہمیشہ کسی پتوار کے ساتھ۔ کیا بات ہے! اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ، ناؤ چلتی ہے ہمیشہ کسی پتوار کے ساتھ، اور اپنی ہستی کو فلک ناز بناؤ لوگو۔ اچھا، بے ضمیری کی چبھن چین نہ لینے دے گی،
بے ضمیری کی چبھن چین نہ لینے دے گی، زندہ رہنا ہے تو زندہ رہو پندار کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، ذکیہ غزل صاحبہ۔ ایک جگہ ذکیہ غزل صاحبہ نے فرمایا کہ کچھ عذاب لمحوں کی داستاں سنانی ہے، کچھ عذاب لمحوں کی داستاں سنانی ہے، جو تیری کہانی ہے وہ میری کہانی ہے۔ کچھ عذاب لمحوں کی داستاں سنانی ہے، جو تیری کہانی ہے وہ میری کہانی ہے۔ مصلحت کی زنجیریں توڑ کر ذرا دیکھو، مصلحت کی زنجیریں توڑ کر ذرا دیکھو، ایک چپ کے پردے میں عمر کیا بتانی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ اور ذکیہ غزل صاحبہ ان دنوں کراچی تشریف لائی ہوئی ہیں، سلامت رہیں محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ 20 اکتوبر دنیا میں تشریف لائیں۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کے بھی بہت سے کلام ہیں، لیکن سر دست چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی یاد میں، انہی کی زمین میں ذکیہ غزل صاحبہ کی یہ غزل سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ خیر کی ابتدا کرے کوئی، خیر کی ابتدا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی، خیر کی ابتدا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی، اور زیست کارے جہاں کی دل دادا، زیست کارے جہاں کی دل دادا، اور کیا ماجرا کرے کوئی، خوف تنہائی اور کمرہ ہے، خوف تنہائی اور کمرہ ہے، اس کو کیسے لکھا کرے کوئی، موسموں کا مزاج برہم ہے، موسموں کا مزاج برہم ہے، وحشت دل سوا کرے کوئی، جانے ہر پل یہ کیسی آہٹ ہے، جانے ہر پل یہ کیسی آہٹ ہے، آ ہی جائے خدا کرے کوئی، آنکھ جب خواب کی امانت ہو، آنکھ جب خواب کی امانت ہو، کیسے پھر رت جگا کرے کوئی، آپ کے بے سبب تغافل کا، آپ کے بے سبب تغافل کا قرض کیسے ادا کرے کوئی، اور جو نہ رکھ پائے آبروئے چمن، جو نہ رکھ پائے آبروئے چمن، ایسے پھولوں کا کیا کرے کوئی، اور رنگ خوئے وفا نہ ہو جن میں، رنگ خوئے وفا نہ ہو جن میں، ایسے رشتوں کا کیا کرے کوئی، میرے لہجے کی گنگناہٹ کو، میرے لہجے کی گنگناہٹ کو بارشوں میں سنا کرے کوئی، ہے غزل سے اگر کلام کا شوق، ہے غزل سے اگر کلام کا شوق،
اس کی غزلیں پڑھا کرے کوئی، خیر کی ابتدا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی، زیست کارے جہاں کی دل دادا، اور کیا ماجرا کرے کوئی، خوف تنہائی اور کمرہ ہے، اس کو کیسے لکھا کرے کوئی، موسموں کا مزاج برہم ہے، وحشت دل سوا کرے کوئی، جانے ہر پل یہ کیسی آہٹ ہے، آ ہی جائے خدا کرے کوئی، آنکھ جب خواب کی امانت ہو، کیسے پھر رت جگا کرے کوئی، آپ کے بے سبب تغافل کا قرض کیسے ادا کرے کوئی، جو نہ رکھ پائے آبروئے چمن، ایسے پھولوں کا کیا کرے کوئی، رنگ خوئے وفا نہ ہو جن میں، رنگ خوئے وفا نہ ہو جن میں، ایسے رشتوں کا کیا کرے کوئی، میرے لہجے کی گنگناہٹ کو، میرے لہجے کی گنگناہٹ کو، بارشوں میں سنا کرے کوئی، ہے غزل سے اگر کلام کا شوق، ہے غزل سے اگر کلام کا شوق، اس کی غزلیں پڑھا کرے کوئی، خیر کی ابتدا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کی یہ غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی یاد میں، انہی کی زمین میں عمدہ غزل، ڈھیروں دلی دعائیں محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، سلامت رہیے اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ تین بج کر 44 19 اکتوبر سن 2023۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کو ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ کلام ہے تنویر نقوی صاحب کا، اپنے تمام سننے والوں کی سماعتوں کی نظر محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ اور آپ جملہ احباب کو، اور ہمارے حیات کے دیگر شعراء کرام جن کا بھی یوم ولادت ہے، عدیل احمد عاصی صاحب، ملک کاشف اورا صاحب اور محترمہ عائشہ الفت صاحبہ، ذکیہ غزل صاحبہ، آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ کلام، تنویر نقوی صاحب کا کلام۔ محبت کے دم سے یہ دنیا حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنویر نقوی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ تنویر نقوی صاحب کا کلام نسیم بیگم کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا، اور جناب سفر ندیم ظاہری انجم صاحب کوئٹہ بلوچستان سے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر نے انتخاب بھیجا محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام سے، کیا کہنے۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کی برتھ ڈے یعنی یوم ولادت 20 اکتوبر، اس کلام میں جس کا انتخاب سفر ندیم ظاہری انجم صاحب نے فرمایا کوئٹہ بلوچستان سے، محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے اس کلام میں فرمایا کہ
ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ، ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ، تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ، ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ، تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ، سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم، سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم، سارے ہی خواب کی دنیا سے گزارے ہوئے لوگ، ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال، ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال، ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ، اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال، اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال، دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ، یاد کے ابر میں چمکا کوئی بھٹکا جگنو، یاد کے ابر میں چمکا کوئی بھٹکا جگنو، چاند کی دید میں جاگے تو ستارے ہوئے لوگ، اور دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا، دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا، اور دریا کا چلن دیکھ کنارے ہوئے لوگ، درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں، درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں، جب سنے ہم سے زبانی تو ہمارے ہوئے لوگ، آج کانٹوں سے بھرا لاکھ ہو دامن اپنا، آج کانٹوں سے بھرا لاکھ ہو دامن اپنا، تم کبھی ہم بھی غزل پھول سے تھے کبھی ہم بھی غزل پھول سے وارے ہوئے لوگ، ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ، تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ، سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم، سارے ہی ہجر زدہ خواب کی تعبیر میں گم، سارے ہی خواب کی دنیا سے گزارے ہوئے لوگ، ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال، ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ، اب کسی ترک تعلق کا گلہ ہے نہ ملال، دل میں رہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ، یاد کے ابر میں چمکا کوئی بھٹکا جگنو، چاند کی دید میں جاگے تو ستارے ہوئے لوگ، دل کی پتھرائی ہوئی آنکھ میں دریا چپ تھا، اور دریا کا چلن دیکھ کنارے ہوئے لوگ، درد کی جھیل میں قصے تھے تہے آب رواں، جب سنے ہم سے زبانی تو ہمارے ہوئے لوگ، آج کانٹوں سے بھرا لاکھ ہو دامن اپنا، آج کانٹوں سے بھرا لاکھ ہو دامن اپنا، تھے کبھی ہم بھی غزل پھول سے وارے ہوئے لوگ،
ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ، تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، انتخاب جناب سفر ندیم زہری، انجم کوئٹہ بلوچستان۔ کیا کہنے جناب انجم صاحب، جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ ذکیہ غزل صاحبہ جو کہ اونٹیریو میں مقیم ہیں، ان دنوں آئی ہوئی ہیں کراچی، پاکستان تشریف لائی ہوئی ہیں۔ 20 اکتوبر 1963 کراچی میں ہی ولادت ہوئی۔ آپ ادبی اور ثقافتی ادارہ اظہار کی چیئرپرسن بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ناظمہ مشاعرہ بھی ہیں۔ آپ بھی ذکیہ غزل، پیشگی دلی مبارکباد آپ کے یوم ولادت 20 اکتوبر کے موقع پر۔ 19 اکتوبر کراچی پاکستان سے آپ کا قلم قبیلے کا چھوٹا بھائی سرفراز عابدی دلی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ اور ہمارے کوئٹہ بلوچستان میں مقیم ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کی بھی محبت ہے کہ آپ کے کلام سے انہوں نے خوبصورت آپ کی غزل منتخب فرمائی۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ صدائے مہر و محبت لگانے آئے ہیں، صدائے مہر و محبت لگانے آئے ہیں، جو بار اٹھ نہیں سکتا اٹھانے آئے ہیں۔ جو بے ہنر ہیں ذرا ان کا حوصلہ دیکھو، جو بے ہنر ہیں ذرا ان کا حوصلہ دیکھو، وہ دوسروں کے ہنر آزمانے آئے ہیں۔ چلی ہے باد مخالف تو غم نہیں ہے غزل، چلی ہے باد مخالف تو غم نہیں ہے غزل، چراغ ہم بھی لہو سے جلانے آئے ہیں، صدائے مہر و محبت لگانے آئے ہیں۔ جو بار اٹھ نہیں سکتا اٹھانے آئے ہیں، جو بے ہنر ہیں ذرا ان کا حوصلہ دیکھو، وہ دوسروں کے ہنر آزمانے آئے ہیں۔ چلی ہے باد مخالف تو غم نہیں ہے غزل، چراغ ہم بھی لہو سے جلانے آئے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، 20 اکتوبر یوم ولادت، اور 20 اکتوبر یوم ولادت کے حوالے سے ہمارے ایک اور شاعر کا ذکر خیر۔ نقیبی کاروان ادب فیصل آباد کی جانب سے آپ کو خادم نعت ایوارڈ بھی ملا ماشاءاللہ۔ 30 اکتوبر سن 2021 کو یہ ایوارڈ آپ کو ملا ہے۔ نقیبی کاروان ادب فیصل آباد کی جانب سے خادم نعت ایوارڈ یافتہ شاعر جناب عدیل احمد عاصی۔ آپ مقیم ہیں کوپن ہیگن ڈنمارک میں، اور آپ ساتھ ساتھ صدر ہیں تحریک کشمیر ڈنمارک کے۔ آپ نے فرمایا کہ آسی کسی چراغ نے مجھ کو پکڑ لیا، آسی کسی چراغ نے مجھ کو پکڑ لیا، میں آ رہا تھا چاند ستاروں کو ٹال کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عدیل احمد عاصی صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کرم فرما موجود ہیں ماشاءاللہ، جیتے رہیے جناب خادم علی خان صاحب، کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب خادم علی خان صاحب، بہت شکریہ کہ شب کے اس پہر، بلکہ اب تو سویرا ہونے کو ہے، آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں۔
محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کے کلام پیش کیے گئے، اور اب عدیل احمد آسی صاحب کا ذکر خیر ہے، ڈنمارک میں مقیم پاکستانی شاعر۔ فرمایا کہ پوچھ نہ کیا حالت ہے میری، پوچھ نہ کیا حالت ہے میری، دل ہے شکستہ دیدہ تر ہے، ورنہ دنیا جنت ہوتی سارا دولت کا چکر ہے، اس کو سمیٹ کے رکھو آسی یہ جو خواہش کی چادر ہے۔ کیا کہنے عدیل احمد آسی صاحب۔ اچھا، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ رہ گیا محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، سو کوشش کرتے ہیں کہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کا کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا جائے۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ عالمی مشاعرے سے سماعت فرمائیے۔ محترمہ ذکیہ غزل عالمی مشاعرہ ہیوسٹن سن 2003 کا ایک پروگرام۔ تو خواتین و حضرات تشریف لاتی ہیں محترمہ ذکیہ غزل اپنی نعت کے ساتھ، تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے ان کا نعتیہ کلام عالمی مشاعرہ ہیوسٹن سن 2003، محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ اپنے نعتیہ کلام سے نواز رہی ہیں، سماعت فرمائیے۔ کب اذن حضوری ہو سرکار مدینے میں، سبحان اللہ، کب اذن حضوری ہو، کب اذن حضوری ہو سرکار مدینے میں، سرکار مدینے واہ واہ واہ، منگتوں کا بھی لگتا ہے دربار مدینے میں، بھی لگتا ہے دربار مدینے میں، سبحان اللہ، کچھ اشک ندامت کے آنکھوں سے گرے اور پھر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ اشک ندامت کے آنکھوں سے گرے اور پھر، مت پوچھئے کیا پایا اس بار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، مت پوچھئے کیا پایا اس بار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ورد درودوں کا اور لب پہ ثنا خوانی، واہ واہ واہ، ہے ورد درودوں کا اور لب پر ثنا خوانی، ہے ورد درودوں کا اور لب پہ ثنا خوانی، رہتا ہے کہاں کوئی بیکار مدینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رہتا ہے کہاں کوئی بیکار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منگتوں کا بھی لگتا ہے دربار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے نعت پیش فرمائی. احمد قاسی کی شہادت پر ایک غزل کہی تھی، اس کی شعر پیش کر دیتے. عالمی مشاعرہ ہیوسٹن سن 2003. اب دل کو دھڑکنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اب دل کو دھڑکنے کی، اب دل کو دھڑکنے اب کی اجازت بھی دل نہیں کو ہے. دھڑکنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اتنی ہے گھٹن سانس کی مہلت بھی نہیں ہے، واہ واہ. اتنی ہے گھٹن سانس کی. خاموش ہے کیوں آپ، گلا کیوں نہیں کرتے، خاموش ہے کیوں آپ، گلا کیوں نہیں کرتے، کیا آپ میں اظہار کی جرت کیا بھی نہیں ہے، کیا آپ میں اظہار کی جرت بھی نہیں ہے، غیروں کے حوالے ہیں کیے اپنے ہی بیٹے، غیروں کے حوالے ہیں کیے اپنے ہی بیٹے، کیا ملک 4:06 سے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ غزل سرا ہیں ماشاءاللہ. کیا ملک میں مرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، غیروں کے حوالے ہیں کیے. عالمی مشاعرہ ہیوسٹن سن 2003. محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے پہلے نعتیہ کلام پیش کیا اور غزل. محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ مزید کلام پیش فرما رہی ہیں. مشاعرہ عالمی مشاعرہ ہیوسٹن سن 2003. سماعت فرمائیے ایک اور کلام. وہ نہیں آئے چھپ گئے تارے اور چندہ بھی سوئے، کیا کہنے کیا وہ نہیں آئے چھپ گئے تارے اور چندہ بھی سوئے، اب جو میں سو کر نہ اٹھوں مجھے کچھ نہ کہیو کوئی، واہ. اب جو میں سو کر نہ اٹھوں مجھے کچھ نہ کہیو کوئی، میں نہیں پن گھٹ نار جو اس کی راہ تکے ہی جائے، کیا کہنے. میں نہیں پن گھٹ نار جو اس کی راہ تکے ہی جائے، میں ہوں وہ اگنی جس کی بھاپ ہی کھینچ اسے لے آئے، کیا کہنے. میں ہوں وہ اگنی جس کی بھاپ ہی کھینچ اسے لے آئے، ہار سکھی جس سے میں نے چاہا وہ بھی دے مجھے پیار، ہار سکھی جس سے میں نے چاہا وہ بھی دے مجھے پیار، ہار سکھی مجھے پریم میں دکھ کم اور سکھ ملے ہزار،
वाह। हार सखी मुझे प्रेम में दुख कम और सुख मिले हजार। पेट की खातिर फूल की माला और बेचे अखबार। हाय क्या कहने। पेट की खातिर फूल की माला और बेचे अखबार। हाय ये बच्चा जो है लिखने पढ़ने का हकदार। क्या कहने क्या कहने। शायरी सच बोलती है मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा। आलमी मुशायरा ह्यूस्टन सन 2003 आपने नातिया और गज़लिया कलाम समात फरमाया। शायरी सच बोलती है। 4:10 हुए। सामईन इकराम, कराची पाकिस्तान से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आँख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बान बोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा आपके लिए, जनाब अदील अहमद आसी साहिब आपके लिए, मलिक काशिफ औरा साहिब आपके लिए और मोहतरमा आयशा उल्फत साहिबा आपके लिए 20 अक्टूबर यौम विलादत के मौके पर पेशगी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। ढेरों दिली दुआएं। सलामत रहें। रहे खुशहाल हो तेरी उम्र बड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। मोहतरमा ज़किया गज़ल साहिबा को आपने समात फरमाया। अब हम अदील अहमद आसी साहब के मज़ीद कलाम आपकी समातों के सुपुर्द कर रहे हैं। अदील अहमद आसी साहब कोपनहेगन डेनमार्क में मुकीम नात गो और गज़ल गो शायर। फरमाते हैं कि यही हर बार सीखा है सफ़र में, यही हर बार सीखा है सफ़र में कि मंजिल मिलती है तेरे नगर में। यही हर बार सीखा है सफ़र में कि मंजिल मिलती है तेरे नगर में। कोई भी दूसरा जचता नहीं अब, कोई भी दूसरा जचता नहीं अब, तुम ऐसे बस गए मेरी नज़र में। सभी मजबूरियाँ जाने भी दो अब, सभी मजबूरियाँ जाने भी दो अब, पड़ा है क्या अगर में और मगर में। और किसी ने देखा तो बदनाम होंगे, किसी ने देखा तो बदनाम होंगे, सदा रहना है क्या इस एक डर में। कुछ ऐसे वसवसे हैं मेरे अंदर, कुछ ऐसे वसवसे हैं मेरे अंदर कि जैसे सांप रहते हों शजर में। और मेरे हाथों को कटवाया गया है, मेरे हाथों को कटवाया गया है। कोई तो खूबी है मेरे हुनर में, मगर ये राज कम ही जानते हैं, मगर ये राज कम ही जानते हैं। अंधेरी शब है पोशीदा सहर में। खबर बन जाएंगे एक रोज़ आखिर, खबर बन जाएंगे एक रोज़ आखिर, जो आसी रहते हैं अक्सर खबर में। क्या कहने, खबर बन जाएंगे एक रोज़ आसी, खबर बन जाएंगे एक रोज़ आखिर, जो आसी रहते हैं अक्सर खबर में। यही हर बार सीखा है सफ़र में कि मंजिल मिलती है तेरे नगर में।
شاعری سچ بولتی ہے 20 اکتوبر دنیا میں تشریف لانے والے شاعر عدیل احمد عاصی ابن نذیر عاصی صاحب مقیم کوپن ہیگن ڈنمارک سن 2021 30 اکتوبر کو نقیبی کاروان ادب فیصل آباد کی جانب سے خادم نعت ایوارڈ سے بھی نوازے گئے ماشاءاللہ۔ عدیل احمد عاصی صاحب کا ذکر خیر ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ خود ہی ہم خود پر جھپٹ کیسے گئے، خود ہی ہم خود پر جھپٹ کیسے گئے اور خلاف اپنے ہی ڈٹ کیسے گئے، خود ہی ہم خود پر جھپٹ کیسے گئے اور خلاف اپنے ہی ڈٹ کیسے گئے، رحمتوں کے ابر تھے سایہ فگن، رحمتوں کے ابر تھے سایہ فگن، امت مسلم سے چھٹ کیسے گئے، تھے قبیلے سب تعارف کے لیے، تھے قبیلے سب تعارف کے لیے، مختلف ذاتوں میں بٹ کیسے گئے، اور بخشی تھیں قرآن ہم کو رفعتیں، بخشی تھیں قرآن ہم کو رفعتیں، رشتے پھر قرآن سے کٹ کیسے گئے، اور دین نے ہم کو عطا کیں عظمتیں، دین نے ہم کو عطا کیں عظمتیں، دین کی عظمت سے ہٹ کیسے گئے، اور لکھتے تھے اپنا مقدر آپ ہم، لکھتے تھے اپنا مقدر آپ ہم، سانحے ہم سے لپٹ کیسے گئے، اور ظلم پر ہم کو تھا حکم جہاد، ظلم پر ہم کو تھا حکم جہاد، ہم محاذوں سے پلٹ کیسے گئے، اور آسی کھینچا ہے زلیخا نے ضرور، آسی کھینچا ہے زلیخا نے ضرور، کپڑے اپنے آپ پھٹ کیسے گئے، خود ہی ہم خود پر جھپٹ کیسے گئے اور خلاف اپنے ہی ڈٹ کیسے گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عدیل احمد عاصی صاحب اپنے کلام میں فرمایا مزید کہ رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں، رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں، روشنی میں بدل رہا ہوں میں، رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں، روشنی میں بدل رہا ہوں میں، بدحواسی تیری بتاتی ہے، بدحواسی تیری بتاتی ہے، ذہن میں تیرے چل رہا ہوں میں، اور تیرے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں، تیرے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں، ایسے خود کو بدل رہا ہوں میں، تپش اتنی تھی اس کے شعروں میں، تپش اتنی تھی اس کے شعروں میں، آگ میں ان کی جل رہا ہوں میں، سانس گہرے میں لینا سیکھ چکا، سانس گہرے میں لینا سیکھ چکا، دکھ سے باہر نکل رہا ہوں میں، سانس گہرے میں لینا سیکھ چکا، دکھ سے باہر نکل رہا ہوں میں، تیرے قدموں کے جس طرف ہے نشان،
تیرے قدموں کے جس طرف ہے نشاں بس اسی سمت چل رہا ہوں میں، ہاتھ جب سے ملائے ہیں اس سے، ہاتھ جب سے ملائے ہیں اس سے، تب سے ہاتھ اپنے مل رہا ہوں میں، اور یاد تیری نہ جس میں ہو آسی، یاد تیری نہ جس میں ہو آسی، ہاں وہ دل اب بدل رہا ہوں میں، رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں، روشنی میں بدل رہا ہوں میں، میرے سانچے میں تیرے سانچے میں تیرے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں، ایسے خود کو بدل رہا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عدیل احمد آسی صاحب، کوپن ہیگن ڈنمارک میں مقیم شاعر، یوم ولادت 20 اکتوبر، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آج کے پروگرام کے اگلے شاعر، تعلق فیصل آباد، پنجاب، پاکستان، ہماری مراد ہے جناب ملک کاشف اورا۔ ایتھے کی کچھ نہیں ہویا، ایتھے کی کچھ نہیں ہویا، تو بھی میرا ہو سکنا ہے، ایتھے کی کچھ نہیں ہویا، تو بھی میرا ہو سکنا ہے۔ یہ گل ہے ملک کاشف اورا صاحب، جیوندے رہو۔ ایم اے انگلش آپ کی تعلیم ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں کہیں، ایک مختصر پنجابی نظم ہے چانن، چانن کے عنوان سے ان کی یہ نظم، اور یہ والد کے بارے میں ہے کہ پیو دے سامنے بہ کے ویکھو، پیو دے سامنے بہ کے ویکھو، ماں بالاں تو وکھ نہیں ہوندی، پیو دے سامنے بہ کے ویکھو، ماں بالاں تو وکھ نہیں ہوندی، پیو دے ہوندے غربت کہہ دی، پیو دے ہوندے غربت کہہ دی، چھالے ود گھٹ ہوندے رہندن، رب بھی پالن ہار کاشف، رب بھی پالن ہار کاشف، پیو دا پلہ بھاری ہوندا ہے۔ شاعری سچ بول دیے کی گل ہے۔ ملک کاشف اورا صاحب ایک اور دعا کے عنوان سے ان کی یہ نظم کے مفلس بھوکا پیاسا بچہ نان چرا کر بھاگ رہا ہے، مفلس بھوکا پیاسا بچہ نان چرا کر بھاگ رہا ہے، سارے تاجر ہوٹل والے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے دل ہی دل میں بول رہا ہوں، کاش یہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ مفلس بھوکا پیاسا بچہ نان چرا کر بھاگ رہا ہے، سارے تاجر ہوٹل والے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے دل ہی دل میں بول رہا ہوں، کاش یہ ان کے ہاتھ نہ آئے، کاش یہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے دعا کے عنوان سے مختصر نظم، ملک کاشف اورا صاحب۔ کلام شاعر بزبان شاعر بھی آ گیا ہے ملک کاشف اورا صاحب کا، جبکہ ان کا کلام دستیاب نہیں ہو سکا اس سے پہلے والے شاعر کا، سو یہ سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ملک کاشف اورا صاحب، مختصر۔ کر نہیں دیکھا تیری جگہ ماں کو بھی بٹھا کر نہیں دیکھا، میں کیسے بنا سکتا ہوں شہزادی کا وہ دل، دیکھا ہے مگر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بہت اچھے۔ بیت اللہ پہ آوازہ لگا کر نہیں دیکھا، تیری جگہ ماں کو بھی بٹھا کر نہیں دیکھا، میں کیسے بنا سکتا ہوں شہزادی کا وہ دل،
دیکھا ہے مگر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. بہت اچھے. ملک کاشف اورا صاحب کلام شاعر بزبان شاعر. مزید سماعت فرمائیے کیا فرماتے ہیں اپنے کلام میں ملک کاشف اورا صاحب. سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. ملک کاشف. کون دے گا تیرے ہاتھوں میں تسلی کے چراغ, کون کھینچے گا تیرے ہونٹ سے تازہ غزل, کون چہرے کے تیرے دل کو دیا بولے گا. تو نے دنیا نہیں دیکھی تو کہاں جانتا ہے, یہ زمانہ کئی باتوں کا برا مانتا ہے. اے پریوش تیری زلفیں, تیرے گالوں کی چمک, تیرے ملبوس سے بنتا ہوا موسم کا سکوت, تیری خوشبو سے نکلتی ہوئی نظموں کی قطار, تیری آواز سے بنتی ہوئی سرگم کا سرور. تو نے سوچا ہے کبھی آج بھی کیوں قائم ہے, تیرے شاعر کی زمینیں ہیں یا تو دائم ہے. بہت اچھے. بیٹھ کے سوچ میرے دوست میرے سبز چراغ, تو کہ عادی ہے تکلم کا قلم ہاتھوں کا, روٹ جائے گا ہوس زادوں کی جو لفظ سے, کون کھینچے گا نئے شعر منانے کو تجھے. دنیا والے ہیں میری جان یہ ہم تھوڑی ہیں, خاک زادے ہیں سبھی اہل قلم تھوڑی ہیں. میرے چہرے پہ نمو پاتی ہوئی راک کو دیکھ, میرے الفاظ کو چھو آ مجھے سینے سے لگا. چھوڑ دنیا کو زمانے کی ترقی کو پلٹ, نئی نظموں کی زمین بنتے ہیں مل بیٹھتے ہیں. ایک دوجے کو سخن فہمی عطا کرتے ہیں, ایک دوجے کو محبت سے خدا کرتے ہیں. خاک کو جاتے شاعری سچ بولتی. کلام شاعر بزبان شاعر ملک کاشف اورا صاحب, مقیم فیصل آباد پنجاب پاکستان. 20 اکتوبر دنیا میں تشریف لائے. ایم اے انگلش آپ کی تعلیم ہے ماشاءاللہ. ایتھے کی کچھ نہیں ہویا, ایتھے کی کچھ نہیں ہویا, تو بھی میرا ہو سکنا ہے, کی گل ہے. آئیے ایک کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کاشف اورا صاحب آپ کو, محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ, محترمہ عائشہ الفت صاحبہ اور جناب کاشف اورا صاحب. اور آپ کے لیے یہ غزل حاضر ہے. شب کے اس پہر آپ ہمارے ساتھ ہیں, جی آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. خادم علی خان صاحب, سفر ندیم زاری انجم صاحب, مرزا سلمان بیگ صاحب اور آپ احباب کی سماعتوں کی نظر. یہ غزل فریدہ خانم کی آواز. سماعت فرمائیے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فریدہ خانم کی آواز. 4:28 19 اکتوبر سن 2023. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے. جو